پہلا دودھ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ وہ کیسے پیا جائے؟ تازہ. آپ کو قدرت نے جس انداز میں دودھ دیا ہے نا اسی میں پیو. اتنی قیمتی چیز ہے نا دودھ، اتنی زبردست چیز ہے، لوگ دودھ کی قدر نہیں کرتے حقیقت میں. ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے. اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی، آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا. یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں. تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں. تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو. اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہوں، نیک نہ ہوں، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں. اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے. انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے. پھر جو راستہ اللہ نے رکھا ہے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے. تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں. انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں. ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. ایسے کیسز بھی آتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا. تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو. اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا. ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں. تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے. اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا. ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، اور بہترین علاج کے چھوڑ دے. کتنے دن تڑپے گا؟
1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, बहुत ज्यादा साल हो जाएगा ना, उसके बाद खुद बहुत ठीक हो जाएगा। सिगरेट का आदी है, छोड़ देगा तो कितने लोग हमने देखे हैं दिन में 20-20 सिगरेट पीते थे, छोड़ने पर आए तो बिल्कुल एकदम छोड़ दी उन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दी, लेकिन तकलीफ हुई मगर आदी हो गए। तो अब किसी को ये लत पड़ गई है गलत काम की, बुराई की, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश करे, माहौल बदले, और कुछ वक्त सब्र करेगा तो अल्लाह उससे ये आदत छुड़ा दे। नहीं की, सब्र नहीं किया उसने, फिर इसी गंदगी में मौत वाक़ई होगी, फिर आखिरत का अजाब बहुत सख्त, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं इस अमल से इंसान की। तो बात हया के खिलाफ है, मगर ये कि एक बुजुर्ग थे वो बात फरमा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि हजरत आप हया के खिलाफ बात करते हैं, तो उन्होंने फरमाया तुम बेहयाई के काम नहीं छोड़ते, हम उस छुड़वाने के लिए बात करें तो हम बुरे हैं, और तुम काम करो तो भी बुरे नहीं। बुराई का काम करने में बुरा नहीं बनता, और बुराई के खिलाफ बोलने वाला बुरा बन जाता है कि देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई बातें हैं इसलिए हैं कि ये मुआशरे में ये बुराई फैलती चली जा रही है, और ये हमारी अपना कल्चर नहीं है, ये इम्पोर्ट हो रहा है बाहर से, ये इम्पोर्ट हो रहा है, ये वहाँ मीडिया के जरिए आ रहा है। तो वो चीज़ें देखा ना करें और उन लोगों से दूर रहा करें। हमें तो दीन का दाई होके उनको हिदायत पर लाना था, बजाय हम हिदायत पे चल के दूसरों को चलाने वाले बन के उनके रास्ते पे हमने चलना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला हमें अब देखें उनके यहाँ एड्स का मरज फैल गया है। आप बताइए ये एड्स का मरज हमारा है क्या? ये बीमारी हमारी है या उनकी है? हमारे यहाँ बीमारियां हैं, खांसी है, नज़ला है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये बीमारियां हमारी हैं। कोई अल्लाह का शुगर है गंदी बीमारी हमारे यहाँ नहीं है। जितनी गंदगियां हैं वहां से आ रही हैं। एड्स का मरज वहां से इम्पोर्ट हुआ है। वो एड्स का मरज इसी बदफेली की वजह से पैदा होता है, इसी से जरासीम पैदा होते हैं, और इतना खतरनाक मरज के ऐसे मुतादी ऐसे फैलता ही है। अफगानिस्तान में एड्स का रेशो 0 था, 0। वो जानते नहीं थे कि एड्स का मरज होता क्या है। जब से अमेरिकन आर्मी, बरतानिया आर्मी अफगानिस्तान में आई है, फौजी आए हैं, अफगानों में एड्स का मरज फैल गया है। उन्होंने वहां बदफेलियां शुरू कर दी हैं। तो वो तो हालांकि उनके लिए जिना कितना सस्ता है, कितना सस्ता है ना उनके लिए जिना, फिर भी वो लड़कों की तरफ माइल होते हैं। तो इतनी गंदगी, ऐसा गंदा जब इंसान बन जाए फिर अल्लाह उसके वजूद को बरकरार नहीं रखते, और रखते हैं तो फिर आखिरत में सजा देने के लिए। तो अपने आप को इन गंदगियों से बचाना चाहिए, हलाल पे इक्तिफा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हलाल पे क़नाअत की तौफीक अता फरमाए और पाकीज़ा लोगों में हमारा शुमार फरमाए। फिल अनामिल इब्रा, सूखा चारा हम जानवर को खिलाते हैं, उससे चिकना गाढ़ा दूध पैदा होता है। इस सूखे चारे को आप किसी लेबॉर्ट्री में ले जाएं और किसी साइंटिस्ट से बोलें इसमें से तेल का एक कतरा निकाल के, घी तो दूर की बात है, तेल का एक कतरा निकाल दो, वो कहेगा भाई करोड़ों साल में भी ऐसी मशीन अब तक ईजाद नहीं हुई है, इसमें तेल है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से। यही वजह है कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को घास खाने का मशवरा दिया जाता है, यानी घास से मिलती जुलती सब्जियां, कि उसमें तेल नहीं है। इससे तेल निकालने की कोशिश करोगे तो अपना तेल निकल जाएगा, इससे तेल नहीं निकलेगा। अब अल्लाह ताला अगर भैंस को बादाम खिलाते हैं कि भाई इससे तुमने दूध निकालना है चिकनाई वाला, तो चिकनी चीज़ें खिलाओ, तो चिकनी चीज़ें तो क्या हैं? बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, ये खाएंगे तो इससे भी तेल निकलेगा। फिर तो हम कहते हैं अल्लाह फिर ये डायरेक्ट हम बादाम खुद ना खा लें, हमें दूध पीने की ज़रूरत क्या है, इतने महंगा पड़ेगा दूध, वो बादाम ही खा लें हम। तो भैंस को इतना प्रोटोकॉल हम क्यों दें? क्या ख्याल है भाई? तो अल्लाह ने फरमाया कि इन गायों को, इन भैंसों से दूध जैसी कीमती चीज़ तुम्हें मिलेगी। इतनी कीमती चीज़ है ना दूध, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, लोग दूध की कदर नहीं करते हकीकत में। अब बात चल पड़ी है तो बता दूं, 2 तरह से दूध की, 3 तरह से दूध की नाकदरी हो रही है हमारे मुआशरे में, 3 तरह से। पहली नाकदरी, दूध को बॉयल किया जाता है, ताज़ा दूध नहीं पिया जाता, ये नाकदरी है। आपको कुदरत ने जिस अंदाज में दूध दिया है ना उसी में पियो, बॉयल करके उसकी जो अज्जाए तरकीबी है ना उसको चेंज बोलो ना नहीं करो। हमारे नबी ने, मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है ज़िंदगी में कभी दूध उबाल के पिया हो। डॉक्टर को इतराज़ होगा, यहाँ कोई डॉक्टर भी बैठे हुए होंगे, कैसे मशवरे दे रहा है, जरासीम पे ला रहा है हमको।
تو دودھ جب نکلتا ہے اس میں جراثیم نہیں ہوتے، بعد میں پھر جراثیم آتے ہیں اس کے اندر، جب رکھا رہے گا تو جرم بھی آتے ہیں، تو نکالو پی جاؤ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے نبی کیسے دودھ پیتے تھے؟ ادھر بکری سے دودھ نکالا، اونٹنی سے دودھ نکالا، صحابی آپ کے سامنے لائے، آپ نے اس کو پی لیا۔ پھر دودھ بنتا ہے، سمجھتے ہو؟ نہ پینے سے بہتر ہے ابلا ہوا پی لو۔ تو ایسا نہیں کہ وہ بوائل دودھ چھوڑ دیں، لیکن جو فائدہ کچے دودھ میں ہے تازہ، یہ تجربہ کیے کہ لیبارٹری ٹیسٹ نہیں بتا رہا میں آپ کو، یہ مشاہدہ ہے، کر کے دیکھو پتہ چلے گا۔ بوائل دودھ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، کچا تازہ دودھ جو گرم گرم تھنوں سے نکلتا ہے پی جاؤ فوراً نکال کے۔ لیکن وہ کون کرے گا؟ ایکچولی بکری پالنی پڑتی ہے، گائے بھینس، اور ایکچولی ہے تو مرو پھر۔ جو خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ تم استعمال نہیں کر رہے۔ دیکھو میں بار بار کہتا ہوں، نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی چاہے سائنس کتنی ترقی کر جائے۔ تو فطرت چینج بولو بھائی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں جو چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں، اب دیکھو دیسی مرغی کا ذائقہ ہی الگ ہے، اس کی طاقت ہی الگ ہے، وہ نیچرل ماحول میں پلتی ہے، اس کا سوپ بنا کے پیو، ہڈی چباؤ چبے گی نہیں۔ فارمی چکن پتہ ہی نہیں چلتا ہڈی شروع کہاں سے ہو رہی ہے، اس کی گوشت ختم کہاں ہو رہا ہے، ہڈی شروع کہاں ہو رہی ہے۔ ایسی مرمری سی ہڈیاں ہوتی ہیں، اس مرغی کو اٹھا کے یوں پھینکو گے کوئی دوبارہ اٹھنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پنجرے میں پیدا ہوئی، پنجرے میں بڑی، انسانی تصرف ہو گیا نا اس کے اوپر۔ تو دودھ جس کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے، قرآن میں اللہ نے جن پھلوں کی اور جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا، وہ صحت کے لیے بہت بہترین چیزیں، وہ بہترین چیزیں، تو اس میں دودھ کا اللہ کیسا تذکرہ کرتا ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، دودھ میں تین کیا کرتے ہیں انسان، دودھ کے ساتھ تین ظلم ہوتے ہیں۔ ایک کم درجے کا ظلم ہے کہ بوائل کر لیتے ہیں اس کو، تازہ نہیں، وہ اگر تازہ نہیں ہو تو پھر بوائل کرنا پڑے گا آپ کو، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو یہ گوالے جو دودھ دے رہے ہیں یہ کچا پینا شروع کر دیں، ان کو تو پتہ نہیں مینڈک نکال چھلنی سے کیا کیا نکالا جاتا ہے، لال بیگ اور مینڈک سب نکل کے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ جب چھانا جاتا ہے نا تو کچرا تو ہلکی چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں یہ اس لیے چھانتے ہیں کہ تاکہ کچرا نکل جائے، یہ آپ کی حماقت ہے بھائی۔ میں حیران ہو رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے بتاؤ یہ جو گوالے دودھ چھان کے دیتے ہیں کیا کچرا نکال کے؟ یہ مینڈک، لال بیگ، مکوڑے، گوبر، جو گائے کے پیشاب کی چھینٹیں جو گائے بھینس جب پیشاب کرتی ہے نا، اور اپنا بھی پسینہ ہوتا ہے ان کا اس میں گوالوں کا، کیونکہ اتنی بھینسوں کا دودھ نکال کے اپنا پسینہ وسینہ، تو اس کے لیے بوائل کیے بغیر پیا نا تو پھر مر گئے، وہ تو بوائل۔ تو پہلا دودھ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ وہ کیسے پیا جائے؟ تازہ، یہ پہلی بات ہے۔ نمبر 2، دوسرا ظلم کیا ہو رہا ہے؟ پتی ڈال دیتے ہیں دودھ کو، دودھ پتی بنا دیتے ہیں، دودھ کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق۔ تیسری ناانصافی، جو سب سے بڑی ناانصافی ہے، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح 1 گلاس دودھ پیتے ہیں۔ پیتے کب ہیں؟ جب 2 پراٹھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا، جب 2 پراٹھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے؟ بولو، بھر چکا ہے۔ تو اتنا پھوڑنے کے پہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا، تھوڑا بہت فائدہ ہوگا وہ تو تباہی ہے۔ ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے۔ کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں 1 گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا، کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ، تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے، آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی، بال گرو کریں گے۔ تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے۔ رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ، رات کو پھر 1 گلاس دودھ پی کے سو جاؤ، یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر 1 گلاس دودھ پیو، اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ، ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی، بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں، آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے، ہڈیاں مضبوط ہونا۔ بہت ایسی چیز ہے، میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں، ڈاکٹر بھی،
کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں, اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی. اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا؟ دودھ میں رکھ دیا. ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے, تو سارا دن دودھ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی, وہ 3-3 4-4 کلو دودھ پیتے تھے, لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی, آہستہ 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 عادت ڈالی. پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں, جاگنگ بھی کر رہے ہیں, جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے, محنت مزدوری, تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 4-4 کلو 3-3 4-4 کلو بھی. وہ تھے بڑے لہیم شہیم, آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے, جائے گا کہاں وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے؟ جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے, تو دودھ کا ایک پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے, سب کو بھوک لگ رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ. تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے, اور سب شدید بھوک کی حالت میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. نبی کا معجزہ تھا, اس میں برکت ہوئی. وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. یہ بالکل خالی پیٹ ہیں, جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں, اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. فرماتے میں نے پیا. فرمایا اور پیو. بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت, میں سیر ہو چکا ہوں, مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے, یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے. گیس بنائے گا, پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے, نہ بھینس ذمہ دار ہے. وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں. ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھیں. آج پروٹین کے لیے کیا پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں, ٹیبلٹ بھی لی جا رہی ہیں, سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے. اتنے صحت مند, اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی. کیا ہے؟ کھجور کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, اور جو اور تو کچھ چوتھی چیز, کبھی انار کھا لیا, وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا. کبھی انگور کھا لیا, وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے. 3 چیزیں, کھجور, اناج میں جو, یہ جو کی روٹی ہے نا, یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا, کارب کی, وہ کھجور سے اور کس سے ہو رہی ہے؟ جو سے ہو رہی ہے. باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ دودھ سے مل رہے ہیں. اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور کھجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, منرلز جو مل رہے ہیں ان کو وہ سارے کھجور سے مل رہے ہیں. آئرن وائرن, یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں نا, تو بس یہ 3 چیزیں کھا رہے ہیں فٹ فاٹ. لیکن جب اچھا ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے صحابہ کی, کبھی انہوں نے دودھ بطور کھانے کے کھایا ہے. دودھ میں کچھ ملایا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملایا, خالی دودھ. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا. منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے, یہ تو بہت ہی خوبصورت مشروب ہو گیا نا, تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کہ 2 چیزیں ملا کے نہیں پیوں گا میں. جائز ہے دودھ میں شہد ملا کے, فائدہ مند بھی ہے, لیکن ہمارے نبی نے بہرحال ایک روایت کے مطابق نہیں پیا کہ خالی دودھ یا صرف شہد, دونوں کا کمبینیشن نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرا ہے بس, اور کچھ بولو نہیں. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کرتا بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لے. دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کے وقت صرف کھجور کھایا پیٹ بھر کے. پیٹ بھرنے سے مراد وہ والا توند بھرنا نہیں جو ہم لوگ بھر رہے ہوتے ہیں. ان کا پیٹ بھرنا بھی ہمارے حساب سے بہت کم تھا, یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت کھا لیا. تو وہ جو سیر ہوتے تھے کھجوروں سے, اس کی بھی حدیث میں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے شدید پریشان ہوئے, گھر سے نکلے, راستے میں حضرت ابو بکر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان اور کھانے کو کچھ ہے نہیں. حضرت عمر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان. یہ تینوں صحابہ گئے تو ایک صحابی کے جب باغ تھا اس میں گئے, تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اتنا, ان کا کھجوروں کا باغات تھے ان کے, فرمایا اللہ کی قسم آج مجھ سے بہتر میزبان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, اور آپ سے بہتر مہمان اس کائنات میں, یعنی کوئی مہمان کسی کے گھر آیا ہو نا تو کچھ معزز ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں, تو آج سے پہلے بھی آج کے بعد بھی اتنے معزز مہمان کسی کو اللہ نے نہیں دیے ہوں گے. بھائی سید الانبیاء اور ابو بکر اور عمر,
اور کہا کہ اپنے فخر میں کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری زمین پہ آج کوئی میزبان بھی نہیں ہے جس کو ان جیسے لوگوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے. اب یہ تینوں حضرات بھوک سے شدید نڈھال ہو چکے تھے, یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کتنا صبر کیا ہوگا, اتنی شدید بھوک. تو ان صحابی نے کیا کیا ہے, یہ نہیں کہ بھائی ہم ہوتے بھائی یہاں سے یہ لے آؤ, یہاں سے یہ کوئی ہمارے یہاں بھوکا مہمان آ جائے آپ ادھر سے 3 برگر اٹھا کے لے آؤ. وہ ایسے وہ چانپوں کا آرڈر دیا ہوا ہے میں نے, وہ چانپے ہیں نا وہاں سے چانپے لے آ, تو ایسا کر نلی نہاری لے آ, مکھن کا تڑکا ضرور لگوا دینا اس میں, پورا ایٹم بم بنا کے نا. ٹھیک ہے. کام کیا ہے ان کے, کام کیا تھے, گھوڑوں پہ سوار جنگ لڑ رہے ہیں, دن میں بھی راتوں کو پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں. اتنا ہی ٹف ان کی زندگی, محنت مزدوری, ان کو تو بہت کچھ چاہیے تھا نا. اور ہمارا کام کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کمال. میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے کمال کر رہا ہوں. میں نے کہا کہہ رہے جو کچھ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے, کمال کر رہا ہے. وہ جاب کر رہا ہوگا زیادہ زیادہ, وہاں جائے گا تھوڑا سا کمپیوٹر میں انگلیوں کو ٹھش پش کر کے آ جائے گا وہاں پہ, اور 2-4 اس طرح کی ہلکی پھلکی. اور ورک کسے کہتے ہیں, ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹہ صدر پہنچے جا کے آپ نے کیا. ابے تو نے ہلا ہے نہیں, تو بیٹھا بیٹھا اسٹیئرنگ, دماغ تو تیرا تھک رہا ہے. کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے ڈرائیونگ زیادہ کرنے سے. ویسے تو بیٹھا ہوا ہے زیادہ زیادہ. آج کل تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی ہیں, پہلے تھوڑا سا گیئر ویئر چینج کرنے میں مسل تھوڑے سے ہل جاتے تھے نا ادھر ادھر, وہ بھی نہیں ہو رہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار مجھے کچھ زکوٰۃ کے پیسے چاہیے. میں نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے ہیں یار میری گاڑی آٹومیٹک ہے, میرے پاؤں تھک جاتے ہیں, میں مینول گاڑی لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس کو دیکھو, وہ تھک جاتا ہوں نا بار بار, کہہ رہے ہیں وہ کلچ دبا دبا کے نا میری یہ مسل جو ہے نا ان میں پین شروع ہو گیا ہے, تو کچھ میری مدد ہو جائے. تو میں نے کیا کہوں گا اس کو, آپ خود سوچو. تو پین ہو رہا ہے نا کلچ دبا دبا کے. ٹھیک ہے آسائشیں اللہ نے دی ہیں, فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن والے کام نہیں ہے کہ جس سے آپ کے لیے صبح شام چانپے کھاؤ, اب بریانیاں پھوڑو بیٹھ کے, اور یہ کرو اور وہ کرو, اتنے پراٹھے پھوڑو, یہ نہیں ہوتا. تو صحابہ کے کام بہت زیادہ, اور خوراک کیا دیکھیں, کبھی دودھ سے پیٹ بھر رہے ہیں, یہ ہلکی خوراک بولو نہیں ہے. یہ جو دودھ سے پیٹ بھر رہے تھے نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دودھ ان کی رگوں کو تر کر رہا ہے, ان کی جو جس چیز کی باڈی میں کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کر رہا ہے. یہ فیٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا. ملائی کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے, دودھ پینے سے موٹا نہیں ہوتا. یہ کولیسٹرول نہیں پیدا ہونے دے رہا. اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں. تو وہ جو میزبان تھے مجھے خوش ہوئے, تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھ دیں, ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں. جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا, آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں, 2 کھجور ناشتے میں, زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے, 11 بادام صبح, 3 بادام عصر کے بعد. میں ایک گاؤں میں گیا, ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں, تو وہاں ایک گاؤں تھا, پرانا واقعہ ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ, ان کے ہاں خشک میوہ بہت ہوتا ہے, تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹھے بیٹھے. اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا پوری پلیٹ کھا جاتے تھے. میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا 11 بادام چھیل کے, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھیں, زبردست. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہی کھا لی, بس یہی کھا لیا, آج بادام ہی کھا لیا, بس بہت ہو گیا. اور پھر محنت بہت کرتے تھے. تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا, 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا, وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے, سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں, ہم کدھر جا کے فٹ ہوں. وہ سوچتے ہی رہتے اندر جا کے, یار وٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے, تو یہ کھپے کہاں جا کے, ہم فٹ کہاں جا کے ہوں. ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے جو کہا نا دودھ بہت ضروری ہے, وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے, سمجھ رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کھجوروں کی اپنی تر کھجوریں لا کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی شدید بھوک تھی آپ کو, آپ نے, اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں, شدید بھوک میں تازہ کھجوریں بڑا مزہ کرتی ہیں.
اتنا مزہ آتا ہے نا، کیونکہ ایک دم انرجی آتی ہے اس میں، جو ہے وہ نشاستہ بھی ہے نا کھجور میں، تو ایک دم طاقت آتی ہے باڈی کے اندر. تو صحابہ